ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 27ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی 34ویں آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آیت کی تلاوت، پھر آیت میں موجود الفاظ کے معانی، پھر آیت کا محاوراتی اردو زبان میں ترجمہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الفاظ کے معنی ہیں وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر، سوائے، ابلیس، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر میں پڑ کر کافرین میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، اس آیت میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اولاً، فرسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ثانیاً یہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور تھرڈ یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رابعاً، یعنی چوتھا یہ ہے کہ تکبر میں پڑھ کر ابلیس کافرین میں شامل ہو گیا۔ یعنی 4 الگ الگ موضوعات پر گفتگو ہوگی آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کے حوالے سے۔ آئیے سب سے پہلے ایک ایک پہلو کو لے کر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں تم کو مختلف شعبۂ زندگی اور شعبۂ کائنات میں جن جن اسپیشلائٹس سے نوازا گیا ہے، یعنی جو خصوصیات دی گئی ہیں، وہ اب آدم اور اس کی آنے والی اولاد کی خدمت کے لیے وقف ہوں گی۔ آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے کے بعد آدم کے ہر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ضروری ہوگا کہ فرشتے آدم کے لیے ہر لمحہ سرنڈرڈ رہیں، یا یوں سمجھے کہ حالت سجدہ میں رہیں۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ایک معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہاں سے شروع ہوا۔ سجدہ مدارک میں ہے، آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کی جانب سے یہ سجدہ سلام اور عزت کے طور پر تھا۔ ابن جریر کی نظر میں سجدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں، یہ سجدہ لغوی معنی کے لحاظ سے تھا، اس میں پیشانی کا زمین پر رکھنا نہیں تھا۔ جو عام طور پر ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ نہیں تھا، بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ سجدہ تھا۔ یہ محض عزت و اطاعت کے لیے تھا۔ لغت میں سجدہ خضوع و خشوع، عاجزی و فروتنی کا نام ہے۔ انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خود کو پیش کرنا، اور ظاہری طور پر اس کی سب سے نمایاں شکل اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دینا،
اس سے گویا آدم اور ذریت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و سرفرازی مقصود تھی کہ خلافت ارضی کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو جائز تھا۔ چنانچہ پچھلے انبیاء کرام کے سلسلے میں ہم داستان پڑھیں گے تو ملتی ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا اور ان کے والدین اور بھائی وہاں پہنچے تو بھائی عزت کے طور پر ان کے آگے جھک گئے۔ جیسے 12ویں سورہ یوسف میں ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اور وہ یوسف کے سامنے جھک گئے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دیا، یعنی جو عزت کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا ہے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، وہ بھی ممنوع ہے، تاکہ شرک و جہالت کے رخنوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے یا بند ہو جائے۔ اگرچہ زیر تفسیر آیت میں سجدے سے مراد بظاہر عزت و تکریم ہے، لیکن سجدہ کروانے کے حکم میں عزت و تکریم کے علاوہ یہ بات بھی شامل ہے کہ اب تم کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فریضہ خلافت کی انجام دہی میں ہر لمحہ ان کے سامنے جھکے رہنا ہوگا۔ قرآن میں جو جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ محض کسی کہانی کا حصہ نہیں ہے جسے تبرکن پڑھا جائے، بلکہ غور و فکر کے بعد ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ایک ایسی بات بتائی گئی ہے جو انقلاب آفری ہے۔ فرشتوں کے آدم کے آگے جھکنے کا عمل اس وقت سے ہی شروع ہوا جب زمین میں آدم کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہ عمل آج تک بھی جاری ہے، بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہم یہاں کچھ مثالیں پیش کر کے خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھانا چاہیں گے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں کے سجدے کیے جانے کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی نسلوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جسے انسان یا آدم کی اولاد خود پیدا نہیں کر سکتی، نہ اس کا مہیا کرنا اس کے ذمے ہے۔ اللہ نے ہوا پیدا کی جس میں نائٹروجن 78% ہے اور آکسیجن صرف 20% ہی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسز 0.03% ہیں، 0.03%، اور آرگن گیس کی موجودگی 0.97 یعنی 0.97% ہے، اور آبی بخارات 1% ہوتے ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو تنفس کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے نہ تو نائٹروجن کی ضرورت ہے نہ دیگر گیسوں کی، اسے بس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آدم کی اولاد کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان گیسوں میں سے آکسیجن کو الگ کر کے اپنے زندہ رہنے کا انتظام کر لے۔ ظاہر ہے جن فرشتوں نے آدم کے آگے سجدہ کیا تھا ان میں سے کوئی نائٹروجن کا انچارج ہوگا، کوئی آرگن گیس کا انچارج ہوگا، کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا انچارج ہوگا، کوئی آبی بخارات کا نظام سنبھال رہا ہوگا، اور کسی کے ذمہ آکسیجن کی سربراہی ہوگی۔ اب ان ساری گیسوں سے الگ ہو کر انسان کو خالص آکسیجن کیسے ملے جو اس کے پھیپھڑوں میں جا کر اس کے تنفس کے نظام کو جاری و ساری رکھ سکے، تنفس یعنی سانس لینے کی، تاکہ وہ خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے زندہ رہ سکے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہوگا جس فرشتے کے ذمے آکسیجن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ انسانوں کے لیے آکسیجن کی فراہمی کا انتظام کرے۔ دیگر گیسوں کی ذمہ دار فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے اپنی گیسوں کو روک لیں تاکہ آکسیجن کا فرشتہ آکسیجن کو انسانی نتنوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے سکے۔
چونکہ ان سارے فرشتوں کے ساتھ ساتھ آکسیجن کے فرشتے نے بھی آدم کے آگے سجدہ کر کے گویا اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ وہ آدمی کو سانس لینے کی آکسیجن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تعظیماً ہر لمحہ اولاد آدم کے آگے کھڑا رہے گا اور اس کی سانسوں کے نظم کو جاری رکھنے میں تعاون کرتا رہے گا۔ ایک اور مثال سن لیں۔ لوہے یا اسٹیل کے فرشتے کو حکم ہوگا کہ جب آدم کی اولاد اپنی بلڈنگ بنانے لگے گی تو اس کی تکمیل میں لوہے کی قوت سے اولاد آدم کو بہرور کرے گا تاکہ اس کے سر پر اس کی چھت مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے اور اس کے سر پر نہ آ گرے۔ پھر اس میں پتھر کے پاؤڈر یا سیمنٹ کا فرشتہ بھی مدد کرے گا کہ وہ اسٹیل یا لوہے کے ساتھ مل کر ایک ایسی چھت یا ستون بنا دے کہ جو مکمل مضبوطی کے ساتھ بلڈنگ کو سنبھالے رکھے۔ یہ فرشتے اس لیے مدد کریں گے کہ انہوں نے آدم کو سجدہ کر کے گویا اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ اولاد آدم کو اپنی رہائش کی تعمیر کے دوران مضبوطی کے ساتھ مسلسل کھڑے رہیں گے تاکہ آدم اپنی خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ کرے۔ انہی مثالوں پر دیگر حالات کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہی مطلب تھا فرشتوں کا آدم کے آگے سجدہ کرنے کا کہ آپ جن جن سہولتوں کو اس وقت اپنی زندگی میں پاتے ہیں وہ ساری سہولتیں انہی فرشتوں کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ پھر بالآخر آپ کو موت کا فرشتہ آ جائے گا آپ کو لے جانے کے لیے۔ پانی کی فراہمی ہو، اناج کی فراہمی ہو، کپڑا، سواری، غرض کی زندگی کی کسی بھی ضرورت میں آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے آج بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں تاکہ ان سہولتوں کی سربراہی مسلسل جاری رہے۔ پھر آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آدم کی اولاد کی مسلسل تابعداری کرنی ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن انہوں نے مان لیا ہے، تابعداری کا اقرار کر لیا ہے۔ پھر تیسری بات، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ابلیس بلس سے ہے، ابلس یبلس ابلاسن، اس کا لفظی معنی مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ اس نام کی مناسبت غالباً یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم بجا لانے میں حکم الہی کی نافرمانی کی اور وہاں سے نکالا اور راندے درگاہ کر دیا گیا۔ اس طرح رحمت الہی سے مایوس اور نامراد ہوا۔ اگر ابلیس کے لفظ معنی جس میں مایوس ہونا اور نا امید ہونا ہے تو رحمت الہی سے شیطان مایوس ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ پھر چوتھی بات یہ کہی گئی کہ تکبر میں پڑھ کر کافرین میں شامل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کو خلافت کے فرائض انجام دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرنے والا جو ابلیس تھا وہ اپنی غرور اور تکبر کو ہر زمانے میں بروئے کار لائے گا اور قیامت تک آدم اور ان کی ذریت کے کار خلافت میں رکاوٹیں ڈالتا رہے گا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے ایک طرف فرشتے مامور ہیں، دوسری طرف اس کی خلافت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں خلافت کی ذمہ داری جو نبھانا ہے، اس ذمہ داری سے روکنے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے ایک دشمن بھی اسی وقت پیدا کیا گیا اور انسان کے دوست بھی پیدا کیے گئے اسی وقت۔ ابلیس کون تھا؟ قرآن کی 18ویں سورہ کہف کی 50ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، کان من الجن ففسق عن امر رب، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس نے غرور کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ قرآن کی 7ویں سورہ اعراف کی 12ویں آیت میں ریکارڈ کیا گیا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی اے رب میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے، میں بھلا اس انسان کی عزت کیسے کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی پر اسے بارگاہ الہی سے نکل جانے کے آرڈر ملے، جیسا کہ 7ویں سورت کی 13ویں آیت میں قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ یہ ذلت اٹھانے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی تا قیامت مہلت مانگی، جو اسے دے دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے ہے۔ ایک طرف فرشتوں کے سامنے انسان کو جھکا رہا ہے، وہیں پر ابلیس کو انسان کا تا قیامت دشمن بھی بنا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں شامل ہے۔ اس کی مکمل حکمت کو سمجھنا تو ہمارے بس سے باہر ہے، تاہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے انسان کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے پیروی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی مدد کا سہارا لیتے ہیں، وہ ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہ جاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ خواہشات نفس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ گمراہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا فرشتوں اور جنوں پر شرف ثابت ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ رب کائنات کی بندگی اور اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ تکبر اور حسد سے بچو کہ یہی ابلیس کی تباہی و بربادی کا سامان ہوا۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا اور اسے لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے محصور کر دیا۔ ابلیس سے ہمیشہ دشمنی رکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ناکام و نامراد ہوا ہے۔ نافرمانی سے بچیے گا کہ وہ بالآخر کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو جائے، پھر بھی اسے عاجز و خاکساری رہنا چاہیے۔ جو ہی غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کی عبادت ضائع ہوتی چلی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس آیت سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت سارا نالج بھی ملتا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، اب وقت ہو چلا ہے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔